عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق اللہ العظیم. ہر قسم دی حمد و ثنا کی بڑائی یکتائی تنہائی شہنشائی
ہر قسم دی وڈیائی اللہ پاک دی ذات واسطے جو کل کائنات دا خالق مالک رازق حاجت روائے مشکل کشائے غریب نواز لجپال امگم تلا تداد بے شمار درود و سلام آمینہ دلال شیمہ دے ویر رب دے حبیب امام الانبیاء امام الاتقیاء امام الاولیاء امام الصلحاء امام المجاہدین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس واسطے سامعین محترم اج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں تساں احباب دے سامنے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے انہاں دی سیرت دے حوالے دے نال تساں احباب دے سامنے کچھ چند انہاں دے واقعات اور انہاں دیاں دین اسلام واسطے خدمات تساں احباب دے سامنے رکھنا چاہنا دعا کرو میں جو کچھ بیان کراں اللہ مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے سن سنا کے اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات اج کچھ لوگ اس محرم الحرام دے مہینے دے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سرعام بازاراں دے اندر گلیاں اور چرستیاں دے اندر میرے عمر نو گالیاں دتیاں جاندیاں نے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تے اعلان تان کیتا جاندا ہے، انہاں نو تنقید دا نشانہ بنایا جاندا ہے۔ حضرات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو بعد اور انبیاء تو بعد اللہ تو علاوہ اگر اس کائنات دے اندر کوئی عظیم شخصیت اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر نبی پاک علیہ السلام دی صحبت دے اندر پہلا نمبر صدیق دائے، دوسرا سیدنا عمر دائے، اگر عشرہ مبشرہ دے اندروں پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق دائے تے دوسرا نمبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دائے۔ سیدنا عمر بن خطاب انہاں دا نسب نامہ عمر بن خطاب بن نفیل بن عزہ بن عبد العزہ بن ریا بن عبداللہ بن کرت بن رضا بن عدی بن کعب بن لوئی بن غالب۔ لوئی اور غالب تے جا کے انہاں دا سلسلہ نسب نبی علیہ السلام دے سلسلہ نسب دے نال جا کے ملدا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی کنیت ابو حفص اور لقب جیڑا وہ فاروق ہے۔ حضرات نبی علیہ السلام نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نو اللہ رب العزت کو خود مانگ کے لے آئے۔ سارے میرے پیغمبر دے صحابہ ابو بکر آئے، میرے پیغمبر دے مرید بن کے آئے، جناب عثمان آئے، پیغمبر دے مرید بن کے آئے، جناب علی آئے، میرے پیغمبر دے مرید بن کے آئے، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح اور جتنے بھی صحابہ آئے سارے میرے پیغمبر دے مرید بن کے آئے، لیکن ایک واحد میرا عمر ہے جڑا میرے پیغمبر دی مراد بن کے آیا ہے۔ اللہ دے نبی نے خود مانگ کے لے آئے
ترمذی دے اندر روایت موجود ہے، نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے، سنیے ذرا نبی علیہ السلام دی دعا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بأبی الرجلین الیک بعمر بن الخطاب او بأبی جہل بن ہشام۔ آمینہ دلال علیہ السلام دعا فرما رہے نے، اے اللہ سونیا ابو جہل دے وچوں تے عمر بن خطاب چوں جیڑا بندہ تینوں پسند ہے، اے اللہ جنہاں نال تو پیار کرنا ہے، اللہ انہاں دوواں چوں جیڑا تینوں بندہ محبوب ہے، اللہ او دے ذریعے اسلام نو عزت عطا فرما، اللہ او دے ذریعے اسلام نو طاقت عطا فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ، واہ عمر میں تیری عظمت تو صدقے تے قربان جاواں، تینوں آمینہ دے لال نے دعاواں منگ منگ کے رب کو لیا ہے۔ ایک اور مقام تے نبی علیہ السلام نے سیدنا عمر نو خاص کر کے رب کو منگیا ہے۔ آقا فرماندے نے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتا، اللہ سونیا عمر بن خطاب دے ذریعے اسلام نو عزت عطا فرما، اللہ اسلام نو طاقت عطا فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ، لوگوں میرا عمر ایمان لے کے آیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کے دارہ اسلام دی اندر داخل ہو گئے، میرے محبوب دیاں دعاواں رب نے قبول فرما لیاں۔ سیدنا عمر بن خطاب مسلمان ہو گئے، پھر مسلمان مضبوط ہو گئے۔ جدوں عمر مسلمان ہوئے نے مسلماناں دی تعداد 39، سیدنا عمر مسلمان ہوئے مسلماناں دی تعداد 40 ہو گئی۔ کائنات دیو لوگو، جدوں عمر مسلمان نہیں سی ہویا، لوگ مدینے دے مسلمان جیڑے مکے دے اندر میرے محبوب علیہ السلام اور میرے محبوب دے ساتھی سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے اندر چھپ چھپ کے عبادتاں کر دے، نمازاں پڑھ دے۔ اے مکے دے چودھری، مکے دے وڈیرے میرے محبوب نو عبادتاں نہیں کرن دیندے، تنگ کر دینے، تانے دیندے نے، طرح طرح دے ظلم دیندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرات سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اذان دا وقت ہو گیا، فرمایا آقا فرماندے نے نماز پڑھ لئیے نا۔ عمر بن خطاب فرماندے نے محبوبہ نماز چھپ کے نہیں اج پڑھنی، آقا آج نماز بیت اللہ دے اندر پڑھنی ہے۔ آقا میرے اسلام لے آمدہ فائدہ کی، آقا میرے اسلام لے آمدیاں کی ضرورتہ سمجھے مسلمانہ نے اج بھی نماز چھپ کے پڑھنی ہے۔ آقا فرماندے نے اے عمر ابو جہل نہیں پڑھن دیندہ، اے عمر مکے دے چودھری نمازاں نہیں پڑھن دیندے۔ عمر فرماندے نے آقا تسی چلو، اگے عمر ہوئے گا، میں ویکھاں گا کیڑی ماں نے ایسا لال جمعہ جڑا عمر دا راہ ڈک کے وکھائے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ، لوگوں مسلمانہ دیاں دو سطراں بن گئیاں نے، ایک سطر دے اندر سیدنا عمر بن خطاب جا رہے نے، ایک صف دے اندر سیدنا امیر حمزہ جا رہے نے۔ سیدنا عمر بن خطاب تو 3 دن پہلا حضرت امیر حمزہ مسلمان ہوئے، دو اسلام دے شیر نے، سیدنا عمر بن خطاب اور امیر حمزہ دعا صفاں دے اندر جا رہے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لوگوں مکے والے ویکھ دے نے حضرت عمر بھی آ رہے آئے، امیر حمزہ بھی آ رہے آئے، ابو جہل بھی نہیں آیا۔ مکے دے کسے چودھری دی ہمت نہیں پئی کہ اٹھ کے میرے محبوب دا راہ ڈک لوے۔ بیت اللہ دے اندر جا کے نماز پڑھی، بلال نے اذان کی بیت اللہ دے اندر نماز پڑھی نا، تے اللہ والے نے بڑی پیاری ترجمانی کی تھی، آندے میرے اسلام لانے سے یہ چھپ چھپ کر کیوں عبادت ہو
سیدنا عمر بن خطاب میرے اسلام لانے سے یہ چھپ چھپ کر کیوں عبادت ہو، پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو، اڑا دوں گا میں سر اس کا، اڑا دوں گا میں سر اس کا، کفر کا جو نواب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں عمر مسلمان ہوئے، لوگوں نے اعلانیہ اللہ پاک دی عبادت کرنی شروع کر دیتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤں میں چند تساں احباب دے سامنے سیدنا عمر بن خطاب دے فضائل تے مناقب بیان کرنا چاہنا۔ اللہ اللہ اللہ۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک نے زمین تے جنت دیاں بشارتاں دتیاں۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیں، نبی علیہ السلام نے ایک باغ دے اندر، اس باغ دے اندر ایک کنواں ہے، او دے اندر اپنے پاؤں مبارک لٹکا کے تے بیٹھ جاندے نے۔ ابو موسیٰ اشعری میرے پیغمبر نو لبدیاں باغ دے اندر چلے جاندے نے۔ کائنات دے لوگو، ابو موسیٰ اشعری محبوب دے نال ملاقات کر کے دروازے تے آن کے بیٹھ گئے۔ کچھ دیر تو بعد دروازہ کھٹکیا۔ فرمایا جی کون؟ فرمایا میں ابو بکران۔ فرمایا ٹھہر جاؤ، میں محبوب کو اجازت لے کے آواں۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری آمنہ دلال دے کول گئے۔ فرمایا محبوب سونیا باہر سیدنا ابو بکر صدیق آئے نے۔ فرمایا جاؤ اجازتاں دے دیو، نال جنت دی بشارت دے دیو۔ پھر ابو موسیٰ اشعری دروازے تے آئے، دروازہ کھولیا۔ فرمایا ابو بکر جی آمنہ دلال نے تو انو جنت دی بشارت دیتی ہے۔ ابو موسیٰ پھر دروازے تے آئے، دروازہ کھٹ گیا۔ فرمایا کون؟ فرمایا میں عمراں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو موسیٰ اشعری آندے نے ٹھہر جاؤ، میں محبوب کو اجازت لے کے آواں۔ ابو موسیٰ اشعری محبوب دے کول گئے۔ فرمایا آقا بار عمر بن خطاب آیا۔ فرمایا جلدی جاؤ اجازتاں دے دیو اور نال جنت دی خوشخبری بھی دے دیو نا۔ اللہ اللہ۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری نے دروازہ کھولیا، عمر بن خطاب ابن اندر آن دی اجازت دیتی، نال جنت دی خوشخبری دے دیتی ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب، کائنات دے لوگو کون میرا عمر ہے؟ سیدنا آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا لوگو ہر امت دے اندر کچھ محدث ہویا کر دینے، یعنی جنہاں نو اللہ پاک دی طرفوں الہام ہویا کر دے۔ لوگو میری امت دا محدث میرا عمر بن خطاب ہے، میری امت دا محدث میرا عمر ہے۔ واہ عمر میں تیری عظمت تو صدقے تے قربان جاواں۔ لوگو کون عمر ہے؟ جنوں آمنہ دلال دے بارے، جدے بارے آمنہ دلال نے فرمایا سی لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب۔ اور کسے صحابی واسطے میرے پیغمبر نے نہ ابو بکر صدیق واسطے جملہ بولیا، نہ عثمان واسطے بولیا، نہ علی واسطے بولیا ہے، نہ عشرہ مبشرہ چو بولیا ہے، نہ احد والے چو، نہ بدر والے چو، نہ صلح حدیبیہ دے کسے صحابی دے بارے جملہ بولیا ہے۔ اے جملہ آمنہ دلال نے عمر بن خطاب دے بارے بولیا ہے۔ لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب۔ آمنہ دلال فرماندے نے کائنات دیو لوگو سن لو، اگر میرے تو بعد کوئی نبی آنا ہوندا تے عمر بن خطاب ہوندا۔ اگر میرے تو بعد اللہ پاک کسے بندے نو نبوت عطا کردا تو عمر بن خطاب نو کردا۔ اگر کھلا ہوتا نبوت کا در ہوتا، اگر کھلا ہوا نبوت کا در ہوتا تو تاج نبوت اسی کے سر پر ہوتا۔ فرمان مصطفیٰ ہے کہ میرے بعد اگر کوئی ہو نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں کون عمر؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر او عمر جدا راستہ ویکھ کے شیطان اپنا راہ بدل لیندا ہے۔ اللہ اللہ نبی علیہ السلام دے کول قریش دیاں کچھ عورتاں آئیاں، میرے محبوب کول سوال پئیاں کردیاں نے، اور انہاں دی آواز آمنہ دلال دی آواز تے غالب آ گئی، یعنی انہاں دی آواز محبوب دی آواز تو بلند ہو گئی۔ دروازے تے عمر بن خطاب آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، عمر دی آواز سن کے قریش دیاں عورتاں پردے دے پیچھے چھپ گئیاں۔ عمر اندر آئے، اجازت مل گئی، جدو اندر داخل ہوئے میرے آقا مسکرا رہے نے۔ عمر فرماندے نے آقا اللہ پاک تانوں اس طرح مسکراندیاں رکھے، اس طرح تانوں مسکراندیاں رکھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر آمنہ دلال علیہ السلام انہاں عورتاں نوں مخاطب ہوئے، آندے نے میرے تو زیادہ حق میرے محبوب رکھ دینے کہ انہاں کولوں ڈریا جائے۔ تے آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا عمر تو او بندہ ہے او تیر تجھے اس راہ تے چلدا ہوئے اس راہ تے شیطان نہیں چلدا، او تیرا راہ ویکھ کے شیطان اپنا راہ بدل دیندا ہے۔ او کیسا ایمان ہے میرے عمر دا، تو انا بدل کے سن، او جدا ایمان ویکھ کے او شیطان اپنا راستہ بدل جائے او کیویں بدل سکدے نے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کون؟ میرے پیغمبر دا عمر ہے، میرے پیغمبر دا عمر، میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں حدیثاں تے عمل کرنے والا، میرے پیغمبر دا عمر سنتاں تے عمل کرنے والا، قرآن دیاں آیتاں تے فوری عمل کرنے والا۔ سیدنا عمر بن خطاب دے کول کچھ بندے آئے اور انہوں نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ ایسے جملے بول دیتے نا تے سیدنا عمر بن خطاب انہوں سزا دین واسطے تیار ہو گئے۔ اس بندے نے اگو قرآن دی آیت پڑھی خذ العفو وامر بالمعروف واعرض عن الجاہلین، کہ نبی علیہ السلام خذ العفو وامر بالمعروف فرمایا تسی معافی نو پسند کرو، معافی نو پکڑ لو۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جدوں قرآن دیاں آیتاں سنیاں اپنے غصے تے کنٹرول کر لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگو کون عمر جیڑا چلدا مدینے دیاں گلیاں چ سی، اور مشورہ میرے محبوب نو عمر دیندا سی، آسمان تو قرآن رب نازل کردا سی۔ منافق دا جنازہ نبی علیہ السلام دے کول عبداللہ بن ابی دا بیٹا آیا۔ عبداللہ آ کے عرضاں کردہ محبوب سونیا میرا باپ فوت ہو گیا۔ آقا عبداللہ بن ابی دنیا تو چلا گیا۔ آقا منافق رئیس المنافقین مر گیا، آقا ایدہ جنازہ پڑھانا ہے۔ میرے آقا نے اپنی قمیض مبارک عبداللہ نو دیتی، فرمایا اس قمیض دینا عبداللہ بن ابی نو کفن دے دینا، فرمایا جدو جنازہ تیار ہو جائے مینوں اطلاع کر دینا میں جنازہ پڑھانا آواں گا۔ جدو جنازہ پڑھان واسطے نکلے نا عمر بن خطاب اگے بڑھ کے میرے آقا نو کھچیا، فرمایا آقا تانوں رب نے منع نہیں کیتا کسے مشرک دا جنازہ نہیں پڑھانا۔ آقا فرماندے نے عمر میرے کولوں دور ہو جا، اے دے بارے رب نے مینوں اختیار دیتا ہے۔ آقا نے آیت پڑھی استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ آقا فرماندے نے دے بارے مینوں اللہ پاک نے اختیار دیتا ہے کہ تسی کسے منافق یا مشرک واسطے استغفار کرو یا نہ کرو، پاویں 70 دفعہ انہاں واسطے استغفار کرو میں رب انہاں نوں معاف نہیں کراں گا۔ میرے آقا فرماندے نے اگر مینوں پتہ چل جائے کہ 70 دفعہ تو زیادہ استغفار کرن دی وجہ تو عبداللہ بن ابی نوں رب معاف کر دے گا، میں 70 تو زیادہ دفعہ بھی استغفار کرن واسطے تیار ہاں۔ حضرت
حضرت عمر فرماندے نے کچھ دیر تو بعد آسمان تو جبریل میرے محبوب تے آ گیا، آ کے اندر ولا تصلی علی احد، آقا فرماندے نے میرے کول جبریل آیا، آسمان تو رب دا پیغام لے کے آیا کہ اج تو بعد کسے مشرک دی قبر تے کھڑیاں ہو کے نماز جنازہ نہیں پڑھنا، کسے منافق دی قبر تے کھڑیاں ہو کے جنازہ نہیں پڑھنا، انہاں واسطے دعا استغفار نہیں کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں بدر دے قیدیاں دے بارے مشورہ میرے عمر دا قرآن رب نے نازل فرمایا، بدر دی جنگ ہوئی، 70 مشرک مارے، 70 قیدی پھڑ لے، اور نبی علیہ السلام مشورہ لے لینے سیدنا ابو بکر نو بلایا، فرمایا ابو بکر تیرا انہاں دے بارے کی مشورہ ہے؟ ابو بکر فرماندے نے محبوب سونے ہاں اے ساڈے تائے چاچے بابے نے، آقا انہاں کولو فدیہ لے کے انہاں نو چھوڑ دیتا جائے، انہاں کولو فدیہ لے لئی، ہو سکدا ہے اللہ پاک انہاں نو اسلام دی دولت نال مالا مال کر دے۔ سیدنا عمر بن خطاب دے کول آئے، آ کر کے عرضاں کر دینے عمر تیری انہاں دے بارے کی رائے ہے؟ سیدنا عمر بن خطاب فرماندے نے محبوب سونے میری انہاں دے بارے اے رائے ہے جڑے میرے رشتہ دار نے وہ میرے حوالے کیتے جان، سیدنا علی دے حوالے انہاں دے بھائی عقیل نو کیتا جائے، اے سارے دیاں توڑاں لا دتیاں جان، سارے ہی قتل کر دیتے جان، لیکن لوگ عمر دا مشورہ نہیں منیا میرے محبوب نے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گل نو ترجیح دیتی گئی نا، آسمان تو قرآن نازل ہو گیا، اللہ فرماندے نے ما کان للنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض، فرمایا کسی نبی واسطے جائز نہیں کہ وہ کئی قیدیاں نو پکڑ لے جڑے زمین دے اتے خون بہاندے نے، انہاں نو فدیہ لے کے نہیں چھوڑنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں تیسرے نمبر تے میرے پیغمبر دیاں پردے دا حکم نازل ہویا، عمر آئے میرے محبوب دے کول، عرضاں کر دینے محبوب سونیا تواڈے کولوں اچھے تے برے لوگ آندے نے، میرا دل نہیں مندا کہ مومنہ دیاں ماواں بے پردہ ہو کے انہاں دے سامنے آن، انہاں دے چہریاں تے کسے دے غیر مرد دی نظر پوے۔ آسمان تو رب نے قرآن نازل فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ مشورہ میرے عمر دا سی، قرآن رب نے نازل فرمایا اے محبوب سونیا اپنیاں بیویاں نو اپنیاں بیٹیاں نو عام مسلمان عورتاں نو اعلان کر کے کہہ دیو جدوں کر دے اندروں نکلنا ہے بے پردہ ہو کے نہیں نکلنا، پردہ کر کے نکلنا ہے۔ کہنا دیو لوگو نبی علیہ السلام دیاں بیویاں دے بارے انہاں نبی علیہ السلام دے کول مال دا جڑا نا مطالبہ کیتا، دنیا دا مال و متاع نبی کول منگیا، نبی علیہ السلام نے میں فرمایا میں 29 دن پورا ایک مہینہ تواڈے کول نہیں آنا، آقا ناراض ہو کے چلے گئے۔ عمر آئے بیویاں دے کول آئے، آ کر کے عرضاں کر دینے اے میرے نبی دیو بیویو، اپنی بیٹی نو بھی مخاطب نے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا اگر توانو نبی پاک طلاق دے دین تے تواڈے نالوں بہتر اللہ پاک میرے محبوب نو بیویاں عطا فرمائے گا جیڑیاں اسلام والیاں بھی ہون گیاں، ایمان والیاں بھی ہون گیاں، اطاعت گزار بھی ہون گیاں، روزے رکھن والیاں بھی ہون گیاں، بیوہ بھی ہون گیاں، جناب کواریاں بھی ہون گیاں۔ عمر انی گل کر دینے آسمان تو قرآن نازل ہو گیا نا، مشورہ عمر دا قرآن رب نے نازل فرمایا، اللہ فرماندے نے عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات
مسلمات مؤمنات قانتات تائبات سائحات ثیبات وابکارا۔ اللہ فرماندے نے قریب میرا محبوب اپنی بیویاں نو طلاق دے دے وے، اللہ پاک انہوں اسلام والیاں بیویاں عطا کرے گا، ایمان والیاں بیویاں عطا کرے گا، اطاعت گزار بیویاں عطا کرے گا، روزے رکھن والیاں بیویاں عطا کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بیوہ یعنی طلاق یافتہ بیویاں بھی عطا کرے گا اور گواریاں بیویاں بھی عطا کرے گا۔ لوگوں کون میرے پیغمبر دا عمر ہے، لوگ بیت اللہ دا طواف کر کے واپس چلے جایا کر دے، عمران دا محبوبہ میرا دل کردا ہے کہ مقام ابراہیم نو مصلی بنا لیا جائے۔ آقا جیڑا بندہ طواف کرے وہ مقام ابراہیم تو 2 نفل پڑھ کے پھر جائے۔ آسمان تو قرآن نازل ہویا، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اللہ فرماندے نے جڑا بندہ طواف کرے وہ مقام ابراہیم نو مصلی بنا لے، یعنی 2 نفل پڑھے مقام ابراہیم تے۔ لوگو کون میرے پیغمبر دا عمر ہے، کائنات دیو لوگو جدو عمر دی حکم آئی، حکومت آئی نا، عدل و انصاف دا امام میرا عمر ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور حکومت ہے، مصر دا ایک گورنر ہے۔ لوگو سیدنا عمر بن خطاب نے اس بندے نو مصر دا گورنر بنایا، مصر فتح بھی خود کیتا ہے۔ اس دے بیٹے نے کسے غریب دے بیٹے نو چھڑی مار دیتی نا، یعنی غریب دا بیٹا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عدالت دے اندر فیصلہ لے کے آیا، آندا عمر بن خطاب جی تسی اسلام دے خلیفہ ہو، میرے محبوب دے خلیفہ ہو، تیری حکومت ہوئے تے مسلمان غریباں تے ظلم ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عمر بن خطاب فرماندے نے ہویا کیے، آندا عمر جی مصر دا گورنر ہے، او دے بیٹے نے میرے نال گوڑ دور ریس لگائی ہے، میرا کوڑا اگے نکل گیا ہے، او دی وجہ تو نے مینوں چپیڑ ماری ہے، یعنی مینوں چھڑی ماری ہے۔ عمر بن خطاب فرماندے نے جلدی جانا، مصر دا جڑا گورنر ہے او دے پتر نو لے کے میری عدالت دے اندر پیش کرو۔ اے جا رہا ہے غریب دا بچہ، غریب دا بیٹا جا رہا ہے گورنر دے بیٹے نو لین واسطے، فرمایا رک جا، نال مصر دے گورنر نو بھی لے کے آ، سیدنا عمر بن خطاب دی عدالت دے اندر پیش کرو۔ اے غریب دا بیٹا گیا، فرمایا گورنر صاحب بھی آ جاؤ، گورنر دا بیٹا بھی عمر دی عدالت دے اندر کھڑے نے۔ کائنات دیو لوگو اج غریب تے ظلم ہوئے، او تیرے پاکستان دیاں عدالتاں دے اندر کوئی ایم پی غریباں تے ظلم کرے عدالتاں دے اندر کھڑے نہیں ہوندے، کیوں نہیں تیریاں عدالتاں دے اندر انصاف مک گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگو سیدنا عمر بن خطاب دی عدالت دے اندر کھڑے نے، اب عمر بن خطاب غریب دے بیٹے نو فرمایا جس طرح نے تینوں مارے تو بھی اینو مارنا، فرمایا اینو بھی مارے دے باپ نو بھی مار۔ باپ پتہ جے کون ہے، میرے پیغمبر دا صحابی سیدنا عمر بن عاص، اے مصر دے گورنر نے، اینا دے بیٹے نے غریب دے بیٹے نو مارے آئے۔ سیدنا عمر بن خطاب فرماندے نے دے بیٹے نو بھی مار تے دے باپ نو بھی مار۔ سیدنا عمر بن عباس نے گردن جھکائی ہے، سیدنا عمر کو سوال کر دینے، عمر جی میرے بیٹے دا قصور ہے، انہیں نو مارے ہیں انہوں مارو، میرا کی قصور ہے، میں تینوں نہیں ماریا۔ عمر فرماندے نے تیرا قصور ہے، تو گورنر ہے اور تیری گورنر بنن دی وجہ تو تیرے پتر نے اے دے دل چیسی میں گورنر دا بیٹا ہاں، مینوں کہرا کسی نے کچھ کہنا ہے، انہیں نو جیریاں طاقتاں دیتیاں نے، انہیں غریب تے ظلم کیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سیدنا عمر بن عاص جناب والا گردن جکا کے کھڑے نے عمر بن خطاب دی عدالت دے اندر، ان غریب دے بیٹے نو حکمے دے مار، انہیں ویکھیا انہیں چھڑی سٹ دیتی، فرمایا چھڑی کیوں سٹ دیتی یا؟ فرمایا عمر بن خطاب جی تواڈے عدل دی وجہ تو مینوں حیا آ گیا ہے اور میرے محبوب
دا صحابی ہے، ایدی وجہ تو مینوں حیا آ گیا ہے، میں اس بندے نو اللہ واسطے معاف کر دیتا ہے۔ عمر بن خطاب فرماندے نے اگر تو اینو معاف نہ کردا اج پوری کائنات ویکھ دی کہ ایک گورنر نو بھی حق نہیں کہ وہ اسلام دے اندر کسے غریب تے ظلم کر سکے۔ اور اج مسلمانوں غریباں تے ظلم ہو رہا ہے، اج کسے نو 4 پیسے مل جان بندے نو بندہ ہی نہیں سمجھدا، اج کسے غریب دی پہلی دے اندر کسے امیر دا جانور چلا جائے او بیچارہ جناب والا لاما لے کے امیر دے دروازے تے نہیں آندا کہ مینوں گالیاں دے گا۔ جے کسے امیر دا جانور جناب والا غریب دی پہلی دے اندر چلا جائے وہ کڈن تے بھی مجبور ہے، کڈے گا تے مار پائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کائنات دے لوگو کون عمر بن خطاب؟ میرے عمر بن خطاب دی آج دی تے انکساری ویکھو نا، جمعے دا دینے نواں سوٹ پایا، جمعہ دا دینے نواں جوڑا پایا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد دی طرف آ رہے نے اور سیدنا عبداللہ بن عباس دے گھر دے کولوں گزر رہے نے۔ انہاں دے گھر دا ایک پرنالا گلی وال نو ہے، انہاں نے اپنے طرف کوٹھے دے اوتے نا جناب والا 2 چوزے ذبح کیتے، او دا پانی بہایا اور خون دے چھٹے سیدنا عمر بن خطاب دے کپڑیاں تے پے گئے۔ سیدنا عمر بن خطاب نے او پرنالا اتار دیتا۔ سیدنا عباس آئے آ کر کے عرضاں کر دینے اور اے پرنالا میرے محبوب دی نشانی سی، اے پرنالا میرے محبوب نے اپنے ہاتھ نہ لگایا سی۔ عمر بن خطاب فرماندے نے عباس سی اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا مینوں پتہ ہوندا اے پرنالا میرے محبوب نے لگایا، میں اس پرنالے نو کدی بھی نہ اتار دا، میرے کندھیاں تے سوار ہو جاؤ، میری پشت تے چڑھ جاؤ۔ لوگوں پتہ جے کون کہہ رہا ہے؟ خلیفۃ المسلمین میرے پیغمبر دا عمر بن خطاب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں میرے کندھیاں تے سوار ہو جاؤ اور اے پرنالا دوبارہ اس جگہ تے نصب کر دیتا جائے۔ لوگوں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون عمر جن نے اسلام نو زید بن ارکم دے گھروں کڈ کے بیت اللہ دے اندر پہنچایا، جن نے اسلام نو مدینہ اور جزیرۃ العرب دے اندروں نکال کے ایران اور روم دے در و دیوار تک اسلام نو پہنچایا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت دی تمنا کریا کرتے سن اپنی زندگی دے اندر اور دعا کرتے سن رب کولوں اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ منو شہادت دی موت عطا فرما اور نبی علیہ السلام دے شہر مدینے دے اندر عطا فرما۔ اور پھر اللہ پاک نے انہاں دعا نو قبول فرمایا۔ فجر دی نماز پڑھا رہے نے، ابو لولو فیروز مجوسی نے میرے عمر دی ناف تے کھنجر دے نال وار کیتا، جدی وجہ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع شہادت نوش کر گئے۔ لوگوں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دا پیارا صحابی ہے، خلیفۃ المسلمین نے۔ اگر سیدنا ابو بکر صدیق دا پہلا نمبر ہے، عمر دا بھی دوسرا نمبر ہے۔ جڑا مقام ابو بکر دا ہے وہ عمر دا نہیں، جڑا عمر دا ہے وہ عثمان دا نہیں، جڑا عثمان دا ہے وہ علی دا نہیں۔ اور اللہ دے حضور دعا ہے کہ جو کچھ سنیا سنایا ہے اللہ اس سے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔